بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور جان تو انک اذا اضفت الاسم الصحیح جب تم مضاف کرو اسم صحیح کو او الجاریہ مجرى الصحیح یا قائم مقام صحیح کو الی یا المتکلم یا متکلم کی طرف کسرت آخرہ تو تم کسرہ دو گے اس کے آخر کو واسکنت الیاء اور تم ساکن کرو گے یا کو او فتحتہا یا اس کو فتح دو گے کا غلامی جیسے غلامی اور دلوی اور زبی۔ چند ضابطے بیان کیے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں صحیح یا اس میں قائم مقام صحیح کو اگر یا متکلم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو اس کے آخر کو تو کسرہ دیں گے اور جو خود یا ہے اس کو ساکن کریں گے یا اس کو فتح دیں گے۔ اس میں صحیح کی مثال جیسے غلام اور اس میں قائم مقام صحیح کی مثال جیسے دلون اور زبیون۔ ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو غلامی، دلوی اور زبی پڑھیں گے، یعنی آخر میں کسرہ دینے کے ساتھ اور یا کو ساکن کرنے کے ساتھ، اور فتح کی صورت میں پڑھیں گے غلامیہ، دلویہ اور زبیہ۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس میں صحیح یا اس میں قائم مقام صحیح کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں تو اس کے آخر کو تو کسرہ دیں گے، اور خود یا میں دو صورتیں ہیں، یا کو ساکن پڑھنا اور یا کو فتح پڑھنا، یا پر فتح پڑھنا۔ تو اس میں صحیح کی مثال غلام ہے اور اس میں قائم مقام صحیح کی مثال دلون اور زبیون ہے۔ دلون کا معنی ڈول اور زبیون کا معنی ہرن۔ تو اس کو ان تمام کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو آخر کو تو کسرہ دے دیں گے، اور یا پر سکون کی مثال اس طرح بنے گی غلامی، دلوی اور زبی، اور اس پر فتح پڑھنے کی مثال اس طرح ہوگی غلامیہ، دلویہ اور زبیہ۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ اور اگر اسم کا آخر الفاً الف ہو تثبت تو اس کو ثابت رکھا جائے گا، یا تثبت وہ ثابت رہے گا، جیسے عصایا اور رحایا۔ عصایا میری لاٹھی، رحایا میری چکی۔ خلافاً للحذیل بخلاف حذیل قبیلہ کے، کعصیہ و رحیہ، عصیہ اور رحیہ۔ اگلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں الف ہو تو دو قول ہیں۔ جمہور کہتے ہیں اس الف کو ثابت رکھیں گے، جیسے عصا، عصن اور رحا۔ عصا اور رحا ان کے آخر میں الف ہے تو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو اس طرح پڑھیں گے عصایا رحایا، الف کو ثابت کرنے کے ساتھ۔ اور حذیل قبیلہ کہتا ہے اس الف کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے، اور ماقبل کو حرکت جو ہے ماقبل کے فتح کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیں گے، جیسے عصیہ اور رحیہ۔ اس میں اصل میں عصا اور رحا تھا، الف کو جب حذف کیا، الف کو حذف کر دیا، الف کو حذف نہیں یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو عصیہ اور عصیہ اور رحیہ ہو گیا۔ پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا، ماقبل کی حرکت کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو عصیہ اور رحیہ ہو گیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں اگر الف ہو تو جمہور کہتے ہیں وہ الف ثابت رہے گا، اور اس کی مثال عصا اور رحا ہے کہ اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو جمہور کے نزدیک پڑھیں گے عصایا اور رحایا، الف کو ثابت کرنے کے ساتھ۔ اور حذیل قبیلہ کہتا ہے کہ اس میں الف کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے اور ماقبل کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کر دیں گے، جیسے عصیہ اور رحیہ۔ اصل میں عصا اور رحا تھا، یا کی طرف جب اس کو مضاف کیا تو الف کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، عصیہ اور رحیہ ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کو کسرہ دے دیا تو عصیہ اور رحیہ ہو گیا۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ اور اگر اسم کا آخر یا ان مکسورا ما قبلہا وہ یا ہو کہ مکسور ہو اس کا ماقبل ادغمت الیاء فی الیاء تو تم ادغام کرو گے یا کا یا میں، وفتحت الیاء الثانیۃ اور تم فتح دو گے دوسری یا کو، لئلا یلتقی الساکنان تاکہ دو ساکن جمع نہ ہوں، تم کہو گے کاظیم قاضیہ۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو تو پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو فتح دیں گے تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو۔ مثلاً قاضی، اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو
دو یا جمع ہو جائیں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو فتح دیں گے، قاضیہ ہو جائے گا۔ فتح اس لیے دیں گے تاکہ التقاء ساکنین یعنی دو یا ساکن جمع نہ ہو جائیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو تو یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو فتح دیں گے تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو، جیسے قاضی ہے۔ اب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو یا کا یا میں ادغام کریں گے، قاضیہ پڑھیں گے۔ ادغام اس لیے کریں گے کہ دو یا ساکن جمع نہ ہو جائیں۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ اور اگر اس کا آخر ہو واوم مضمومم ما قبلہا ایسی واو جس کا ما قبل مضموم ہو، قلبتہا یا ان تو تم اس کو تبدیل کر دو گے یا کے ساتھ، وعملت کما عملت الآن اور تم عمل کرو گے جیسا کہ تم نے ابھی عمل کیا، تقولو تم کہو گے جاءنی مسلمیہ۔ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں اگر واو ما قبل مضموم ہو تو پہلے تو اس واو کو یا کریں گے، پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے، پھر ما قبل والی حرکت کو کسرہ سے تبدیل کریں گے، جیسے مسلمیہ۔ اصل میں مسلمون تھا، جو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ واو اور یا جمع ہوئے، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمیہ ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو تو اس واو کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے اور ما قبل کو کسرہ دیں گے یا کی مناسبت سے، جیسے جاءنی مسلمیہ۔ اصل میں مسلمون تھا، جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ واو اور یا جمع ہوئے، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمیہ ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ وفی الاسماء الستۃ اور اسماء ستہ میں مضافتاً الی یا المتکلم اس حال میں کہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، تقول و تم کہو گے اخی ابی ہمی ہنی، اور فی اکثر کے نزدیک اور فمی ایک قوم کے نزدیک۔ اسماء ستہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر اس طرح پڑھیں گے اخی ابی ہمی ہنی۔ اسماء ستہ مکبرہ جن کا پیچھے ذکر ہوا اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو اس طرح پڑھیں گے اخی ابی ہمی ہنی، اور فی کو کیا کریں گے، فمن کو کیا کریں گے، جمہور کہتے ہیں فیہ پڑھیں گے، یعنی واو واپس آ جائے گی اور اس واو کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے، اور بعض کہتے ہیں فمی پڑھیں گے، یعنی جو واو حذف ہو گئی تھی واپس نہیں آئے گی، فمی ہوگا۔ یہ جو فمن ہے اصل میں یہ فوہن اصل میں جو ہے وہ فمن تھا، تو واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فمن ہے، فمن اس کو کیا کریں گے، اکثر نحوی کہتے ہیں کہ اس کو فیہ پڑھیں گے، یعنی جو واو حذف ہو گئی تھی وہ واپس آ جائے گی، اور واو کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے تو فیہ ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں فمی پڑھیں گے، جو واو حذف ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آئے گی۔ وضو اور ذو مضاف نہیں ہوتا الی مضمرن اصلاً ضمیر کی طرف کبھی۔ وقول القائل اور قائل کا یہ قول شعر انما نہیں ہے سوائے اس کے کہ یعرف ذا الفضل پہچانتے ہیں فضیلت والوں کو، فضیلت والے لوگوں کو، ذووہ فضیلت والے، شاذن یہ شاذ ہے۔ اسماء ستہ میں سے ایک ذو ہے، ذو کے بارے میں بتایا کہ یہ ضمیر کی طرف بالکل مضاف نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے ذو مال۔ سوال ہوتا ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، یہاں پر تو ذووہ جو ذو کی جمع ہے ضمیر کی طرف مضاف ہے، جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ اسماء ستہ میں سے جو ذو ہے وہ ضمیر کی طرف کبھی مضاف نہیں ہوتا، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے ذو مال۔ اس پر سوال ہوا انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، اس میں جو ذو ہے وہ تو ضمیر کی طرف مضاف ہے، جواب دیا یہ شاذ ہے۔ وَإِذَا قُطِعَتْ اور جب مقطوع ہوں هَذِهِ الْأَسْمَاءُ یہ اسماء عن الاضافت اضافت سے، قلتا تو تم کہو گے اخن ابن ہمن ہنن فمن اور ذو۔ وذو ذو کے بارے میں آگے بتاتے ہیں، تو اس یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسماء ہیں
اسماء ستہ میں سے۔ اگر یہ مضاف نہ ہوں تو پھر اس طرح پڑھیں گے اخن، ابن، ہمن، ہنن اور فمن۔ ان اسماء میں سے جب کوئی اسم ایسا ہو کہ یہ مضاف نہ ہو تو پھر اس طرح پڑھیں گے اخن، ابن، ہمن، ہنن اور فمن۔ اور باقی رہا ذو تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مضاف نہ ہو۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ ساری تفصیل حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ واما ما یذکر فیہ حرف الجر، اور بہرحال وہ کہ جس پہ ذکر کیا جائے حرف جر کا لفظی طور پر، فسیأتیک فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، پس ان قریب تیرے پاس آئے گا اس کا بیان قسم ثالث میں انشاءاللہ۔ یہ ساری تفصیل جو جر کے بارے میں پڑھی ہے، اسماء مجرورہ کے بارے میں پڑھی ہے، یہ اس وقت ہے جب حرف جر یہاں مقدر ہو۔ اگر حرف جر کو صراحتاً ذکر کیا جائے تو اس کا بیان قسم ثالث یعنی حرف کی بحث میں آئے گا۔